السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، زندگی کے ہر کام میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور زندگی کی تمام خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آدھا گزر چکا ہے۔ آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے، صبح رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے، تو اس لحاظ سے میں رمضان المبارک کے 16ویں روزے کی عبادات اور وظائف لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں نے اس کاوش کو شروع کیا ہے کہ میں رمضان المبارک کے 30 دنوں کے وظائف ہر نماز کے بعد جو آپ عبادات کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں اور آپ کو بتاتی رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے پڑھنے کا، اور مجھے بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں ثواب کی نیت سے یہ آپ لوگوں تک شیئر کرتی ہوں، آپ خود بھی پڑھا کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں مغفرت شام تک کرتی رہتی ہیں جب تک وہ روزہ افطار نہیں کرتا۔ تو آئیے 16ویں روزے کی عبادات اور وظائف شروع کرتے ہیں۔ بعد از نماز فجر آپ نے سورۃ فاتح 47 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر بعد از نماز ظہر آپ نے آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے تجوید کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھتے وقت لوگ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ قرآن پاک میں غلطیوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کو دھیان سے سمجھ کے تجوید کے ساتھ پڑھا کریں، نہیں تو الٹا ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے۔ تو آئیے آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ما ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، ولا یؤودہ حفظہما، وہو العلی العظیم۔ پھر بعد از نماز عصر آپ نے یا حی یا قیوم 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر بعد از نماز مغرب آپ نے درود ابراہیمی 55 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے آئیے درود ابراہیمی کو تجوید کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں درود ابراہیمی کو غلط پڑھتے ہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ تو آئیے درود ابراہیمی کو صحیح زیر زبر کے ساتھ تلفظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے، نہ کہ الٹا ہمیں ثواب کی جگہ گناہ نصیب ہو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
پھر بعد از نماز عشاء آپ نے صلاۃ التسبیح کے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کے بعد آپ نے 7 سلام 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعہ کو پڑھو، یا مہینے میں 1 بار پڑھو، یا سال میں 1 مرتبہ پڑھو، پھر زندگی میں 1 مرتبہ تو ضرور پڑھ لو۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ یہ ہے، کلمات یہ ہیں جو آپ نے اس نماز میں پڑھنے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات 1 رکعت میں 75 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنے ہیں کہ نیت باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد آپ نے 15 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر قوما میں، رکوع اور سجدے درمیان کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اس میں بھی آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، دوسرے سجدے میں اس میں بھی آپ الاعلیٰ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس طرح 1 رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ پڑھنے ہیں، پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، اور تمام رکعتوں میں 300 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنی بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی پوری کر لیں۔ یہ وہ 7 سلام ہیں جو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام پر نام لے کے قرآن پاک میں بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کو صحیح زیر زبر کے ساتھ، تجوید کے ساتھ سیکھنا لازمی ہے۔ یہ جو 7 قرآنی آیات ہیں، 7 قرآنی سلام ہیں، یہ درازی عمر، حفاظت جان و مال کے لیے بھی بہت افضل ہیں۔ ان کے بہت سے فوائد حدیث شریف میں شمار ہوئے ہیں، تو آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کے ساتھ ہی ہماری رمضان سیریز میں 16ویں روزے کی عبادت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز کے بعد ان عبادات کو کرنے کی، وظائف کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، کیونکہ سب سے بڑی بات ہی قبولیت کی ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خود بھی پڑھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔